السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ تو آپ سبھی لوگوں کو عید کی بہت بہت مبارک، کیونکہ اب چند ہی گھنٹوں کے بعد ہمیں عید کی خوشیاں نصیب ہونے والی ہیں انشاءاللہ، اور چند گھنٹوں کے بعد رمضان کا بابرکت مہینہ ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہم لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ساری چیزوں کا تعلیمات، ساری چیزوں کا علم ہم تک پہنچا دیا ہے۔ تو اس میں عید کے بھی کچھ آداب اور احکامات ہوتے ہیں، عید کے بارے میں بھی کچھ مسنون طریقے ہوتے ہیں جس کو لے کر میں آج بات کر رہی ہوں۔ تو اس میں سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کو عیدگاہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ تو اس کو لے کر ایک حدیث ہے بخاری کی، ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم میں سے جو حائضہ اور دوشیزہ اور پردہ کرنے والی عورتیں ہیں ان کو عیدگاہ لے کر جایا جائے۔ ان میں سے جو حائضہ عورتیں ہیں وہ عیدگاہ سے تھوڑا الگ رہیں، اور جب وہاں پر دعا ہو تو ان کی دعاؤں میں شرکت کریں اور نماز میں شرکت نہ کریں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے صاف ثابت ہو گیا کہ عورتیں عیدگاہ جا سکتی ہیں، ان کا عیدگاہ جانا ٹھیک ہے۔ جب اللہ کے نبی نے حائضہ عورتوں کو حکم دے دیا کہ وہ عیدگاہ تو جائیں گی لیکن دعاؤں میں شامل ہوں گی، تو جو عورتیں پاکی کی حالت میں ہیں، پاک ہیں، جن کے ایام حیض نہیں چل رہے ہیں، تو ان کو تو بالخصوص جانا چاہیے۔ تو اس حدیث سے صاف ثابت ہو گیا کہ عورتوں کا عیدگاہ جانا بالکل ٹھیک اور جائز ہے، جو کہ اس حدیث سے ثابت ہو چکا ہے۔ اور نمبر 2 پر جو بات آتی ہے، دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم عید الفطر کی نماز سے پہلے زکوٰۃ الفطر ادا کرتے ہیں، یعنی فطرانہ ادا کرتے ہیں۔ تو فطرانے کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک زکوٰۃ الفطر یعنی فطرانہ ہر مسلمان کی جان پر فرض کر دیا گیا ہے۔ ہر مسلمان کی جان پر، یعنی اس میں چاہے بوڑھا ہو، کمزور ہو، بیمار ہو، صحت مند ہو، شفایاب ہو، بچہ ہو یا نوجوان ہو، سب کا فطرہ نکلے گا۔ یہ فرض کیا گیا ہے تمام مسلمانوں پر، تو اس کو ہمیں نکالنا چاہیے۔ لیکن یہ فطرانہ ہم پر کیوں فرض ہے؟ تو اس کو لے کر ایک اور حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ صدقۃ الفطر یعنی جو فطرانہ ہے یہ روزے دار کی بےہودگی اور اس کی فضول باتوں کو پاک کر دیتا ہے، اور یہ غریبوں کی خوراک کو مہیا کرنے والی چیز ہے، اسی لیے اس کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ یعنی یہ غریبوں کی خوراک کو بھی پورا کر دیتا ہے، اور جو روزے دار سے کبھی ہوتا ہے کہ فضول باتیں ہو جاتی ہیں، بےہودگی ہو جاتی ہے، تو اس کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ تو فطرانے کا یہ فائدہ ہے، اس لیے فطرانے کو فرض قرار دیا گیا ہے، اور ہر ایک جان پر 2.5 کلو کا فطرہ واجب ہے، 2.5 کلو ایک فرد کے حساب سے نکالا جائے گا۔ اور فطرے کا ایک اور بات یہ ہے کہ اس کے پیسے نہیں، اناج ہی نکلے گا، بلکہ اس کے بارے میں تھوڑے اختلافات ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ اناج کو، غلے کو نکالا جائے، جو ہم خوراک لیتے ہیں اسی میں سے دیا جائے۔ خیر، اب یہ بات ہو گئی الگ۔ اب عیدگاہ کے نماز کے وقت جو چیزیں مسنون ہیں، جو چیزیں سنت ہیں، سنت کے مطابق ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ یہ ہے کہ عیدگاہ جاتے وقت ہمیں تکبیرات پڑھنا چاہیے، اور تکبیرات تو ہم سب کو یاد ہی ہوں گی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ عید کی نماز کے لیے ہمیں اچھے کپڑے پہننا چاہیے، غسل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مسنون طریقہ ہے، اور عید کی نماز سے پہلے ہی فطرانے کو ادا کر دینا چاہیے، فطرانہ نکال دینا چاہیے۔ اور جو مرد حضرات ہیں وہ خوشبو لگائیں گے، عورتیں خوشبو نہیں لگائیں گی، کیونکہ عورتوں کو منع کیا گیا ہے
خوشبو لگانے سے، اور عیدگاہ جاتے ہوئے تو مردوں کا بھی گزر ہوتا ہے، اسی لیے عورتیں خوشبو نہیں لگائیں گی۔ تو عید سے پہلے غسل کرنا اور اچھے کپڑے پہننا، اچھے کپڑے پہننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی مالدار ہے، زیادہ صاحب استطاعت ہے، اس کی ہی طرح ایک کم استطاعت رکھنے والا کپڑے پہنے۔ حسب استطاعت، جتنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنا مال دیا ہے، جتنے پیسے دیے ہیں، اسی کے حساب سے اچھے اور نئے کپڑے پہناؤ اور اس کو عید پر زیب تن کرو۔ اس کے بعد ہے عیدگاہ میں اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر جانا ضروری ہے، مستحب ہے، مسنون طریقہ ہے، یعنی عیدگاہ میں گھر والوں کو لے کر جانا۔ یہاں پر پھر وہی بات آ گئی کہ گھر والوں میں عورتیں بھی شامل ہیں، مرد بھی شامل ہیں، اپنے بچوں میں بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، بیٹے بھی ہوتے ہیں، تو بیٹیاں اور بیٹے جب دونوں جائیں گے تو گھر والے وہی بنتے ہیں۔ اور عیدگاہ میں جاتے وقت پیدل جانا اور پیدل آنا بھی، یہ بھی مسنون طریقہ ہے، یعنی پیدل جایا جائے، پیدل آیا جائے، کسی بائک کا یا کسی سواری کا استعمال نہ کیا جائے، تو یہ مسنون طریقہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور طریقہ ہے کہ جب عیدگاہ جایا جائے تو ایک الگ راستہ کو اپنایا جائے، اور جب وہاں سے آیا جائے تو دوسری راستہ بدل لی جائے، یعنی جایا کسی اور راستے سے جائے اور آیا کسی اور راستے سے جائے، یہ بھی ایک مسنون طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو، نمازوں کو، ہماری تراویح کو، ہماری قرآن کی تلاوتوں کو قبول فرما لے، ہماری شب قدر میں جاگنے کو اور ہماری مغفرت فرما دے۔ الہ العالمین ہم سب کو معاف کر دے، اپنی رحمت سے بخش دے، اور ہمیں انشاءاللہ اگلے رمضان بھی نصیب فرمائے اللہ رب العالمین۔ تو آپ سبھی لوگوں کو میری طرف سے عید کی ساری خوشیاں بہت بہت مبارک۔ تقبل اللہ منا ومنکم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔